السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، اگر گزشتہ کلاسز کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس سوالات وغیرہ لکھے ہوئے ہوں تو وہ ابھی آپ فریلی ڈسکس کر سکتے ہیں. کافی ٹائم ہو گیا میرے خیال میں ہماری پچھلی کلاس کو، تو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر کسی نے ریوائز کچھ نہ کیا ہو تو کچھ چیزیں ذہن سے نکل چکی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے پاس کہیں پہ کوئی سوال لکھا ہوا ہے یا آپ نے ان دنوں میں اگر کچھ ریوائز کیا ہو اور اس میں کوئی سوال آیا ہو ذہن میں تو وہ آپ بتا دیں، ورنہ ایک بریف سا ہم ریکیپ کر لیں گے تھوڑا سا چیزوں کا. اور لاسٹ کلاس میں کیا پڑھایا تھا میں نے؟ ٹھیک ہے، مرکب اضافی اور مرکب جاری. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، اوکے جی. اچھا جی، ہم نے جب شروع کیا تھا تو ہم نے سب سے پہلے حروف الہجائیہ سے بات شروع کی تھی. حروف الہجائیہ، اور ان سے مل کے کیا بنتا ہے؟ حروف الہجائیہ سے مل کے بنتا ہے کلمہ. اور کلمے کی پھر ہم نے 3 قسمیں کی تھی. کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف یا حروف. ٹھیک ہے، حروف اپنا معنی خود واضح نہیں کر پاتے بلکہ کسی اور کلمے کے محتاج ہوتے ہیں. فعل اپنا معنی خود واضح کر پاتے ہیں اور ان کے اندر زمانہ بھی پایا جاتا ہے. اسماء ایسے کلمات ہوتے ہیں جو کہ اپنا معنی تو خود واضح کر پاتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے، پھر اسم کے حوالے سے ہم نے 4 چیزیں ڈسکس کی تھیں. کیا کیا؟ اس کا جنس ڈسکس کیا تھا. جنس کے اعتبار سے اسم کیا کیا ہو سکتا ہے؟ یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. اور مؤنث کی علامت ہم نے کیا ڈسکس کی تھی؟ ہم نے کہا تھا ہم ازیوم کریں گے کہ ایک اسم مذکر ہے الا یہ کہ ہمیں مؤنث کی علامت مل جائے، جو کہ یہ گولتا تائے مربوطہ تھی. لیکن کچھ اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخر میں گولتا نہیں آتی، اس کے باوجود وہ مؤنث ہوتے ہیں، جن کو ہم نے مؤنث سماعی کہا تھا. اور کچھ کلمات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں یہ تائے مربوطہ آتی ہے، اس کے باوجود عرب نے وہ مذکر کے لیے استعمال کیے ہیں، جیسے کہ خلیفتن. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گئی ایک چیز جنس کے بارے میں. دوسری چیز ہم نے دیکھی تھی وسعت. وسعت کے اعتبار سے اسم نکرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا. اس میں بہت ڈیٹیل ہے لیکن ہم نے سمپلیفائی کرنے کے لیے کہا تھا کہ نکرہ کے آگے عام طور پہ تنوین ہوگی، اور ایسے کلمات کو معرفہ بنانے کے لیے ہم شروع میں ال لگا دیں اور آخر سے تنوین ہٹا دیں. تو یہ ہم نے دیکھا تھا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو کسی شخص یا کسی جگہ کا نام وغیرہ ہو تو وہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو کسی شخص کا نام ہوتا ہے یا کسی جگہ کا نام ہو، علم. ٹھیک ہے، علم، تو وہ معرفہ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے عدد، اور عدد میں ویسے 3 ہوتے ہیں لیکن ہم نے 2 دیکھے تھے، واحد اور جمع. اور ہم نے واحد کے تو مختلف چیز دیکھی تھی. جمع میں دیکھا تھا جمع بنانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سالم
اور ایک ہوتا ہے مکسر، یا پہلے مکسر دیکھ لیتے ہیں اور پھر سالم۔ مکسر میں کیا ہوتا ہے، جو اوریجنل ورڈ ہوتا ہے اس کا وزن چینج ہو جاتا ہے مکسر بننے میں، جیسے کتابن، اس کا وزن تھا فعالن، اور اس کی جمع ہوتی ہے کتبن، تو ہو گئی فعولن، تو اوریجنل ورڈ کا وزن چینج ہو جاتا ہے۔ سالم میں کیا ہوتا ہے، آخر میں کچھ حروف الہجائیہ ایڈ ہو جاتے ہیں، جیسے مذکر کے لیے واو نون کا اضافہ ہو جاتا ہے آخر میں، اور مؤنث کے لیے الف تا کا اضافہ ہو جاتا ہے آخر میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا تھا اعراب، اور اعراب میں ہم نے 6 طریقے دیکھے تھے۔ اعراب کہتے کس کو ہیں، اعراب اسم کے آخر میں جو کچھ چینج ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اعراب۔ ہوتا ویسے 3 طرح کا ہے، اعرابی حالت 3 ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جر، اور نے کہا ہے تو رفع کے ساتھ کہہ دیں مرفوع، یعنی ایک کلمہ حالت رفع میں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مرفوع ہے، حالت نصب میں ہے معنی منصوب ہے، یا پھر حالت جر میں ہے تو معنی مجرور ہے۔ پھر ہم نے اس کے مختلف کیسز دیکھے تھے کہ اگر وہ بنیادی اسم ہو تو کیسے آتا ہے، جیسے کہ حامدن، 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 ٹھیک ہے۔ تو بنیادی اسما میں رفع ضمہ سے، نصب فتحہ سے، اور جر کسرہ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر اس میں ال ہو تب بھی ایسا ہوگا، الکتابو، الکتابہ، الکتابی، یا مؤنث ہو تب بھی ایسا ہوگا، جیسے کہ ساعتن، ساعتن اور ساعتن، یا اگر کوئی جمع کا صیغہ ہو، مثال کے طور پہ رسولن، رسولن اور رسولن۔ ایک منٹ آپ پلیز ویٹ کیجیے۔ السلام علیکم جی، تو ہم نے بنیادی اسما کا دیکھا تھا کہ ان کا رفع ضمہ سے، ان کا نصب فتحہ سے، اور ان کا جر کسرہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کون سے دیکھے تھے، اس کے علاوہ اعراب کس طرح کا دیکھا تھا، جمع مؤنث سالم کا، جمع مؤنث سالم کا اعراب کیسے تھا، مسلماتن، مسلمات، آگے کیا ہوگا، مسلماتن یا مسلماتن، مسلماتن، صحیح، مسلماتن۔ تو جمع مؤنث سالم میں رفع ضمہ سے اور نصب اور جر دونوں کسرہ سے آتے ہیں، المسلماتو، المسلماتی اور المسلماتی، ٹھیک ہے جی، یہ جمع مؤنث سالم کا تھا۔ اس کے بعد ہم نے غیر منصرف کا دیکھا تھا،
غیر منصرف ایسے اسما ہوتے ہیں جو کہ عام صورت میں جب ان پہ ال نہیں آتا تو ان پہ تنوین نہیں آتا. ٹھیک ہے, جیسے کہ اس کی کوئی اگزامپل آئی تھی ہمارے پاس, مساجدو, مساجدہ اور مساجدہ. تو ان میں رفع ضمہ سے اور نصب اور جر جو ہے وہ دونوں فتحہ سے ہیں. ٹھیک ہے, مساجدو, مساجدہ اور مساجدہ. آدم بھی ہو سکتا ہے جی, آدمو, آدمہ اور آدمہ. تو یہ تھا غیر منصرف. اس کے بعد ہم نے کچھ خاص اسما دیکھے تھے. خاص اسما میں ہم نے 4 دیکھے تھے, ابن, اخن, فمن اور ہمن. ابن, اخن, فمن اور زو. صحیح, زو. تو ہم زو کو دیکھ لیتے ہیں. ان کا اعراب کیسے آتا ہے؟ زو, را اور زی. یعنی رفع واو سے, نصب الف سے اور جر یاسین کا شو ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا جمع مذکر سالم, مسلمون, مسلمین اور مسلمین. تو رفع واو سے, نصب اور جر دونوں یا سے. اب اس میں ال بھی آ سکتا ہے, المسلمون, المسلمین اور المسلمین. اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے تقدیری اعراب جو کہ ظاہر نہیں ہوتا لیکن ذہن میں ہوتا ہے, جیسے کہ مصطفیٰ, مصطفیٰ اور مصطفیٰ. ٹھیک ہے, تو تقدیری اعراب جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا لیکن یہ وہ اسما ہے, یعنی یہ اس کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں, اس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں جس کے لیے عام طور پہ عرب نے اعراب ظاہر کیا ہے, لیکن یہاں پہ کوئی نہ کوئی اور رول آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اعراب ظاہر نہیں ہو پا رہا ہوتا. یہ مختلف رولز ہیں, یہ انشاءاللہ جب آپ آگے جائیں گے تو آپ پڑھیں گے کہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کا اعراب ظاہر نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہم نے کچھ ٹاپکس کیے تھے. ایک بار ہم نوٹ سے بھی دیکھتے ہیں. کلمہ ہم نے دیکھا, اسم, فعل اور حرف. پھر اسما کی 4 چیزیں, وسعت, معرفہ نکرہ, جنس, مذکر مؤنث, پھر عدد, واحد جمع, جمع سالم, جمع تکسیر, پھر اعراب, بنیادی اسما, جمع مؤنث سالم, غیر منصرف, خاص اسما, جمع مذکر سالم اور تقدیری اعراب. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے بات کی تھی کہ جب 2 کلمات, 2 یا 2 سے زیادہ کلمات مل جائے تو مرکب بن جاتے ہیں. اور مرکب میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ مرکبات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ناقص ہوتے ہیں, یعنی کہ ان سے بات مکمل نہیں ہوتی, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ تام ہوتے ہیں جن کو جملہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جملے میں عام طور پہ ایک مسند الیہ ہوگا جس کے بارے میں بات ہوگی, اور ایک مسند ہوگا جو بات ہوگی وہ مسند ہوتا ہے, جس کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے. پھر مرکب میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا مرکب توصیفی. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ 2 کلمات اور خاص کر 2 اسما ایسے آ رہے ہیں جن میں ایک جو ہے اس کو ہم نے موصوف کہا تھا اور دوسرے کو ہم نے صفت کہا تھا. صفت کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا ورڈ ہوگا جس کے اندر کوئی صفاتی یا ایڈجیکٹو ٹائپ کا معنی ہوگا, اور ان کا آپس میں تعلق کیا تھا کہ صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے. صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے کن چیزوں میں؟ صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے لازمی طور پہ وسعت اور اعراب میں, وسعت اور اعراب میں لازمی طور پر, اور عام طور پر جنس اور عدد میں بھی.
ٹھیک ہے. لیکن وسعت اور اعراب میں لازمی طور پر صفت جو ہے موصوف کے تابع ہوگی، یعنی جیسا موصوف ہوگا ویسی ہی اس کی صفت ہوگی. مثال کے طور پہ یہاں پہ میں مثالیں لکھ دیتا ہوں. کتاب ثقیل. کتاب ثقیل کا معنی ثقیل کا مطلب ہوتا ہے بھاری. لازمی کا مطلب ہے کہ عام طور پہ یعنی آپ کبھی بھی دیکھیں گے، جنرلی آپ جب دیکھیں گے تو وسعت اور اعراب میں صفت موصوف کے مطابق ہی ہوگی. آگے کیس آئیں گے جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جنس اور عدد میں کبھی کبھی مخالفت ہو جاتی ہے، تو وہ ایشو کی بات نہیں ہے. کتاب ثقیل ہیوی بک ہو گئی. اس میں موصوف کون ہے اور صفت کون ہے؟ کتاب موصوف ہے اور ثقیل جو ہے وہ اس کی صفت ہے. عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. تو موصوف چونکہ اس وقت نکرہ ہے اس لیے صفت بھی نکرہ ہے. موصوف مرفوع ہے اس لیے صفت بھی مرفوع ہے. موصوف کا جنس مذکر ہے اس لیے صفت بھی مذکر ہے. موصوف واحد ہے اس لیے صفت بھی واحد ہے. اب اگر میں اس کو کہوں المسلماتی، المسلماتی الصالحات، المسلمات الصالحات. اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ المسلمات الصالحات میں اعراب سے نہیں ہے، لاسٹ مسمی جر، اس کو جر نہیں کہیں گے، اس پہ کسرہ آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس پہ فتحہ نہیں آ سکتا. اب یہ نصب ہے یا جر یہ تو کانٹیکس بتائے گا. اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جب وصل معرفہ ہوئی موصوف کی تو صفت کی بھی معرفہ ہو گئی. موصوف کا اعراب جیسا ہے صفت کا اعراب بھی ویسا ہی ہے. موصوف کا جنس جیسا ہے صفت کا جنس بھی ویسا ہی ہے. اور موصوف کی عدد جیسی ہے صفت کی عدد بھی بالکل ویسی ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ہم نے صفت موصوف کے ٹاپک کے بعد ہم نے جملے کا ٹاپک شروع کیا تھا. اور جملے میں ہم نے دیکھا تھا جملہ اسمیہ. ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. اگر جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کہا جائے گا. اگر جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا. جب تک ہم جملہ اسمیہ میں ہے فی الحال، کیونکہ ابھی ہم نے فعل کا ٹاپک شروع نہیں کیا ہے، تو جملہ اسمیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں عام طور پہ. ایک ہوتا ہے مبتدا یا وہ جس سے ابتدا کی جا رہی ہو، اور اس کی خبر. ٹھیک ہے، مبتدا اور اس کی خبر. مبتدا کے بارے میں کیا رولز تھے؟ مبتدا کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے؟ مبتدا مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ. مبتدا مرفوع ہوگا ہمیشہ اور عام طور پہ معرفہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، مرفوع ہوگا ہمیشہ اور عام طور پہ معرفہ بھی ہوگا. اور خبر بھی مرفوع ہوگی اور زیادہ تر نکرہ ہوگی. معرفہ بھی آ سکتی ہے لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایک سوال ہے، مبتدا اور خبر میں مبتدا مرفوع معرفہ ہوگا جبکہ خبر مرفوع نکرہ ہوگی. الکافرون ظالمون میں ظالمون مرفوع تو ہے مگر یہ نکرہ کیسے ہے؟ دیکھیں، الکافرون، آپ بتائیں الکافرون معرفہ کیسے ہے؟ الکافرون معرفہ کیسے ہے؟ جنہوں نے سوال کیا ہے اگر آپ مجھے بتائیں کہ الکافرون معرفہ کیسے ہے. نہیں، مرفوع کی بات نہیں کر رہا، اعراب کی بات نہیں کر رہا. معرفہ کیسے ہے؟ ہمیں کیسے پتا کہ الکافرون معرفہ ہے؟ کیونکہ اس کے آگے اس سے پہلے ال لگا ہوا ہے. تو ظالمون میں کیا ال لگا ہوا ہے؟ جب ظالمون میں ال نہیں لگا ہوا تو یہ نکرہ ہے. اگر اس کو معرفہ بنانا ہوگا تو ہمیں اس کو الظالمون کہنا پڑے گا. لیکن چونکہ آپ مبتدا خبر میں خبر کو نکرہ رکھ رہے ہیں اس لیے ہم نے اس کو رکھا ظالمون. الکافرون کا اعراب کیا ہے؟ امید ہے کہ آپ نے جو سوال کیا تھا وہ واضح ہو چکا ہے. اگر نہ ہو تو پھر بتا دیجیے گا. الکافرون کا اعراب ہے مرفوع. ٹھیک ہے، اور ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے؟
کیسے پتہ چلا مرفوع ہے؟ واو سے پتہ چلا کہ یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب رفع جو ہے واو سے، نصب اور جر جو ہے یا سے ہوتا ہے۔ اچھا دوسرا سوال یہ کہ یہ کیوں مرفوع ہے؟ یہ کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، بارک اللہ فیکم، ٹھیک ہے جی۔ الکافرون ظالمون میں الکافرون مرفوع ہے واو سے، اور کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ وہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اگزامپل تھی، اس کو فی الحال میں ہٹا رہا ہوں۔ تو جملہ اسمیہ میں دو اجزاء ہوں گے کم از کم، مبتدا اور خبر۔ مبتدا مرفوع ہوگا، عام طور پہ معرفہ ہوگا، خبر مرفوع ہوگی اور عام طور پہ نکرہ ہوگی۔ معرفہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے ہم کیسز دیکھیں گے انشاءاللہ کبھی۔ عام طور پہ نکرہ اس طرح سے ہوگی کیونکہ تاکہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر اور صفت اور موصوف میں کنفیوژن نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ موصوف بھی مرفوع ہوتے ہیں کیا؟ موصوف ڈیپینڈ کرتا ہے، موصوف ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اب آپ کے اگر یعنی جن کی سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ سمجھ میں آئے تو اگنور کر دیجیے گا۔ دیکھیں اگر میں کہوں مثال کے طور پہ ابراہیم، ابراہیم رجل صالح، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ابراہیم رجل صالح۔ ابراہیم از اے پائس مین، یا ابراہیم ایک نیک شخص ہے، ایک نیک آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مبتدا کیا ہے؟ ابراہیم میں مبتدا کیا ہے؟ ابراہیم رجل صالح میں مبتدا جو ہو گیا وہ ہو گیا ابراہیم، اور مبتدا ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مرفوع ہے، اور مرفوع کی علامت ضمہ ہے، اور خبر جو ہے وہ ہے رجل صالح۔ اب اس میں ٹیکنیکلی جو ہے وہ خبر جو ہے وہ رجل ہے کیونکہ وہ موصوف ہے، اور صفت تو اس کو فالو کر رہی ہے۔ اب موصوف یہاں پہ مرفوع تو ہے، لیکن موصوف ہونا اس کی رفع میں آنے کی وجہ نہیں ہے۔ رفع میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خبر ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ موصوف جو ہے وہ منصوب ہوگا، کبھی ایسا ہوگا کہ موصوف جو ہے وہ مجرور بھی ہوگا، تو یہ سب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیشہ حالیہ کیوں یوز ہوگا؟ ترجمہ ابھی ہم حالیہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم سمپل جملہ اسمیہ کر رہے ہیں، اور جملہ اسمیہ کا جو ترجمہ ہے وہ حالیہ کے طور پہ ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں زمانہ نہیں دکھایا جاتا کہ ماضی میں تھا یا مستقبل میں ہوگا۔ جملہ اسمیہ اگر سمپل ہوگا تو اس کا ترجمہ حالیہ میں ہی کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مبتدا اور خبر تھا، اور آپ نے ابھی جیسے پوچھا تھا تو دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جملہ اسمیہ کا ترجمہ حالیہ میں ہی کیا جاتا ہے، اور اس میں ہے یا ہیں جیسے الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہم نے اسماء اشارہ دیکھے تھے۔ اسماء اشارہ یہ کچھ خاص اسماء ہیں۔ ایک چیز یہ واضح ہو گئی کہ یہ خاص اسماء ہیں، یعنی کہ اسم سے بلونگ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے اندر ایک معنی ہوتا ہے، وہ معنی ہوتا ہے اشارے کا۔ اب چونکہ یہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے، اس لیے یہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں۔ اسماء اشارہ جو ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں، اور معنی ان میں اشارے کا ہوتا ہے۔ پھر ان کا جو ایک پورا ٹیبل تھا کہ واحد مذکر کے لیے، اچھا یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے ہوتے ہیں، قریب کے لیے بھی ہوتے ہیں اور بعید یعنی دور کے لیے بھی ہوتے ہیں، ایک یہ بات تھی۔ پھر دوسرا واحد مذکر کے لحاظہ، واحد مؤنث کے لحاظ ہی، اور جمع کے لیے ہا اولائی، یہ قریب کے لیے ہو گیا، اور بعید یعنی دور کے لیے ذالکا، تلکا اور اولائکا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور مرکب دیکھا تھا، مرکب اضافی۔ مرکب اضافی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال آیا تھا، اسماء اشارہ کا جو اعراب ہے وہ کہلاتا ہے مبنی، ٹھیک ہے۔ اسماء اشارہ کا اعراب مبنی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ حالت رفع، نصب اور جر تینوں میں ان میں کوئی فرق نہیں آ رہا، جیسے ہاذا، تلکا،
تل کا اور تل کا، یعنی رفع نصب اور جر تینوں صورتوں میں یہ سیم ہے. ٹھیک ہے، ان کی اعراب ہم بتائیں گے کیسے، وہ ہمیں پھر سینٹینس بتائے گا یا سینٹینس میں اس کی پوزیشن بتائے گی کہ یہ کس جگہ پہ آ رہا ہے، یعنی جو وجہ ہوگی اعراب کی وہ ہمیں بتائے گی کہ اس کو کہاں پہ آنا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں ھذا کتاب، اب آپ بتائیں کہ یہ کس طرح کا، یعنی یہ جو مرکب ہے، دو کلمات ہیں اب یہاں پہ ھذا اور کتاب، یہ کس طرح کا مرکب ہے؟ جی آپ نے صحیح جواب دیا عمران بھائی، کہ یہ ھذا جو ہے یہاں پہ مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے اور کتابن اس کی خبر کے طور پہ آ رہی ہے. تو اب ھذا چونکہ یہاں پہ مبتدا ہے اور مبتدا کا ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ھذا جو ہے وہ مرفوع ہے، چاہے آپ کو اس کا اعراب دکھ رہا ہو یا نہ دکھ رہا ہو. اچھا جی، مبنی جو ہم نے کہا تھا کہ جب ہم نے تقدیری کی بات کی تھی تو وہاں پہ بھی تو ایسی بات ہی آئی تھی کہ ان کا بھی تو اعراب دکھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا بھی اعراب نہیں دکھ رہا، تو پھر فرق کیا ہوا؟ تو میں نے آپ کو فرق یہ بتایا تھا کہ تقدیری ہم وہاں پہ کہتے ہیں جہاں پہ جو کلمہ ہے وہ جس کیٹیگری سے بلونگ کرتا ہے، وہ کیٹیگری اصل میں مبنی نہیں تھی، وہ کیٹیگری اصل میں مبنی کا اپوزٹ ہوتا ہے معرب. معرب وہ ہوتے ہیں جن کا اعراب ظاہر ہوتا ہے. تو تقدیری اسما جو کیٹیگری تھی ان کی، یہ کیٹیگری وہ تھی جو کہ معرب تھے. مثال کے طور پہ یہ جو مصطفیٰ ہے یہ اصل میں تھا مصطفیٰ یون، اور یہاں پہ اس کو ہونا تھا مصطفیٰ ین، اور مصطفیٰ ین اور مصطفیٰ ین، یہ اصل میں اس کا اعراب آنا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح یہ عام، یہ بنیادی اسم تھا مصطفیون مصطفیین مصطفیین، اس کو اس طرح آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ یہ جو یا ہے اس کے آخر میں، اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا اعراب ظاہر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کوئی وجہ ہے اعراب ظاہر نہ ہونے کی. ایسا نہیں ہے کہ مصطفیٰ جو ہے وہ ایک کیٹیگری ایسی ہے جو کہ عرب نے کبھی چینج ہی نہیں کی ہے. مبنی جو ہے، مبنی وہ کیٹیگری ایسی ہوتی ہے کہ ھذا میں کوئی رول نہیں ہے، ھذا بس عرب نے ھذا ہی استعمال کیا ہے، کبھی انہوں نے ھذن یا ھذین یا ھذن انہوں نے اس طرح استعمال ہی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ جہاں مبنی چیزیں اور آئیں گی تو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، پھر ہم آ گئے تھے مرکب اضافی پہ. جی، مرکب اضافی میں تقدیری اسما کا اعراب بھی مبنی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. تقدیری اسما کا اعراب تقدیری کہلاتا ہے، یعنی ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. مبنی جو ہیں ان کا اعراب مبنی کہلاتا ہے. مبنی ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی عرب نے چینج کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. چلیں، یہ تقدیری میں ایک جج کو بتائیں عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جج کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص جو فیصلے کرتا ہے، جو ججمنٹ پاس کرتا ہے، جو جج ہوتا ہے، قاضی. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قاضی، اس طرح لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، عربی میں اصل میں یہ ورڈ تھا واقعی میں قاضیون، قاضین اور قاضین. اسی طرح ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہونا چاہیے تھا نا. اور اگر ال لگاتے تو کیسا ہو جاتا؟ رفع میں کیسا ہونا چاہیے تھا اس کو؟ ال کے بعد ال، ال کے بعد اس کو القاضیو ہو جانا چاہیے تھا. القاضیو، القاضیہ اور القاضی. ٹھیک ہے، القاضیو، القاضیہ اور القاضی ایسا ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، لیکن عرب نے اس ورڈ کو یا اس طرح کے اور بھی ورڈز ہیں جن کے آخر میں یہ والا یا آ رہا ہے، ان کو اس طرح استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ اس کو کہا
قاضن، رفع میں کہا قاضن، لیکن نصب میں کہا قاضین اور جر میں کہا قاضن. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے استعمال نہیں کیے. صحیح ہے، یہ استعمال نہیں کیا بلکہ یہ استعمال کیا قاضن، قاضین، قاضن. اور یہاں پہ کیا استعمال کیا؟ یہاں پہ استعمال کیا القاضی، القاضی، القاضیہ اور القاضی. یہ کیوں استعمال کیے؟ کیونکہ یہ دو حروف ہیں، صرف یا نہیں ہے، دو حروف ہیں، ٹیکنیکلی تین ہیں، الف، واو اور یا. یہ تین حروف ہیں، یہ کہلاتے ہیں حروف علت. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس آگے آئیں گے انشاءاللہ. جب یہ حروف آ جاتے ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایشوز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی چینجز آ جاتی ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ یہ اوریجنلی کیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن جب اس پہ رول لگا تو یہ رول کی وجہ سے کیا ہو گیا. اب دیکھیں قاضن میں اصل میں یا تھا، یہ یا تھا یہاں پہ، لیکن یہاں پہ دکھ نہیں رہا، لیکن جب ال لگا تو یہ یا واپس آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں یہاں پہ کوئی رول تھا جس کی وجہ سے وہ یا غائب ہوا تھا. یعنی عرب نے اس میں ڈفرینٹ چیز استعمال کی ہے، کسی رول کی وجہ سے وقتی طور پہ وہ چیز ہمیں نہیں دکھ رہی ہوتی. یہ اعراب کہلاتا ہے تقدیری، جس کو انہوں نے کبھی چینج کیا ہی نہیں. کوئی رول کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، حاضہ پہ کوئی رول نہیں لگا ہوا کہ کوئی قاعدہ ہے جس کی وجہ سے یہ حاضہ کا اعراب ہمیں چینج ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا، بلکہ انہوں نے استعمال ہی اس کو اس طرح کیا ہے، حاضہ حاضہ حاضہ. یہ کیوں قاضن ہے یہ آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے جب یہ ایک آپ کا ٹاپک شروع ہوگا صرف کا، اور اس میں ایک ٹاپک آئے گا تعلیلات کا، تو وہاں پہ یہ ڈسکس کیا جائے گا. اب ہم آگے چلتے ہیں ورنہ پھر ہماری کلاس جو ہے وہ اسی میں اٹک جائے گی. مرکب اضافی پھر ہم نے کیا تھا. مرکب اضافی میں ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ کم از کم دو اسماء ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ہم مضاف اور دوسرے کو کہتے ہیں ہم مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اور ان کا جو تعلق ہوتا ہے آپس میں اس کو کہا جاتا ہے اضافت، کہ ایک کلمے کی اضافت کی جا رہی ہوتی ہے دوسرے کلمے کی طرف، ایک کلمے کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے دوسرے کلمے کی طرف، یا ایک ورڈ کو ایسوسیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے دوسرے ورڈ کی طرف. ٹھیک ہے، یہ اس کا سمپل طریقہ ہے سمجھنے کا. ایگزیکٹلی یہ یعنی یہ چیز نہیں ہے. اضافت جو ہے اس کا اپنا معنی ہے. ایک مضاف کے ہم نے کیا رولز دیکھے تھے؟ مضاف کا ہم نے دیکھا تھا کہ مضاف جو ہے وہ ہمیشہ خفیف ہوگا، اور خفیف کا معنی ہمارے پاس کیا تھا کہ نہ اس پہ ال آئے گا اور نہ اس پہ تنوین آئے گی. ٹھیک ہے، نہ اس پہ ال آئے گا اور نہ اس پہ تنوین آئے گی. فی الحال خفیف کا صرف یہ معنی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے فی الحال معنی ہے کہ نہ اس پہ آئے گا نہ تنوین آئیں گی. اور مضاف الیہ کا رول کیا تھا کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. صرف یہ رول ہے اور کوئی رول نہیں ہے. مضاف کے اعراب کے بارے میں نے کوئی رول نہیں کہا ہے، اور مضاف الیہ کی وسعت اس کی تنوین کے بارے میں کچھ نہیں کہا. جب تک ایک کلمہ مضاف ہوگا وہ خفیف ہوگا، اور جب ایک کلمہ مضاف الیہ ہوگا وہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے جی، جیسے کہ ہم اگر کہیں کتاب طالب، کتاب طالب ایک اسٹوڈنٹ کی کتاب. اب اس میں مضاف کون ہے اور مضاف الیہ کون ہے؟ کتاب مضاف ہے اور طالب مضاف الیہ ہے. عربی میں مضاف الیہ ہمیشہ آخر میں آتا ہے اور مضاف پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اب یہ مثال کے طور پہ یہ بھی ہو سکتا تھا کتب الطالبی. کتب الطالبی کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کتب الطالبی کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اسٹوڈنٹس نہیں ہے، اب ایک ہی اسٹوڈنٹ کی بات ہے. اسٹوڈنٹ کی بکس، بکس آف دا اسٹوڈنٹ، ایک خاص اسٹوڈنٹ ہے جس کی بکس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں مضاف
یہ بات ابھی ویسے خیر ٹھیک ہے بیچ میں آ گئی، جس کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، جس کو نہ سمجھ میں آئے آپ اس کو اگنور کر دیجیے گا۔ مضاف کی جو وسعت ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے مضاف الیہ پہ، کیونکہ مضاف اپنی وسعت کو واضح نہیں کر سکتا، کیونکہ مضاف پہ نہ ال آ رہا ہے نہ تنوین آ رہی ہے، تو مضاف اپنی وسعت واضح نہیں کر سکتا۔ مضاف الیہ کی وسعت واضح ہوتی ہے، مضاف الیہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ کتاب الطالبین کا مطلب کسی ایک اسٹوڈنٹ کی کتاب، اب وہ اسٹوڈنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، 50 اسٹوڈنٹ ہیں کلاس میں، وہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اور کتب الطالبی کا مطلب ہے کہ اب ایک اسٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے اور اسی کی بکس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک خاص اسٹوڈنٹ کی بکس۔ تو مضاف الیہ کا تو اعراب، مضاف الیہ کی تو وسعت واضح ہو سکتی ہے کہ معرفہ یا نکرہ ہے۔ مضاف کی وسعت کے ساتھ تھوڑا سا ایشو یہ کہ اس کی وسعت واضح نہیں ہو سکتی، چونکہ اس کی وسعت واضح نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کی وسعت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں مضاف الیہ پہ۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہے، اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف کو بھی نکرہ کنسیڈر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس بات کو میں یہیں تک رہنے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا مرکب اضافی کا کانسیپٹ، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا مرکب جاری۔ مرکب جاری، اور اس میں جو دو اجزاء تھے، ایک تھا حرف جر۔ اب جب یہ حرف کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے اسم فعل اور حرف میں سے حرف والی بات ہو رہی ہے، اب یہ اسم کی بات نہیں ہو رہی، حرف کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب جاری میں پہلے ایک حرف جر آئے گا اور اس کے بعد ایک اسم آئے گا، ٹھیک ہے۔ حرف جر ایک طرح کا، یعنی ایک حروف کی لسٹ ہے، کچھ 17 to 20 یا 21 کے قریب ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ٹوٹل کتنے ہیں، لیکن یہ کچھ خاص حروف ہیں، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہو جاتے، کچھ خاص حروف ہیں جو عرب نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں، اور یہ جب اسم پہ آتے ہیں تو وہ اس اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، یعنی حالت جر میں لے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان حروف کو حروف جر کہا جاتا ہے۔ ان کو حرف جر یا حروف جر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، یعنی اس کا اعراب جو ہے وہ مجرور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بس صرف یہی رول ہے، حرف جر پہلے آئے گا اور اس کے بعد والا اسم مجرور ہوگا، جیسے کہ کوئی اس کی ایگزامپل دیں۔ فی 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 بیتن، ٹھیک ہے جی، فی بیتن بھی ہو سکتا ہے، فل بیتی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، والعصر بھی ہو سکتا ہے۔ فی بیتن کا مطلب، فی کا مطلب ہوتا ہے میں یا ان، فی بیتن کا مطلب ہو جائے گا کسی ایک گھر میں، اور فل بیتی کا مطلب ہو جائے گا ایک خاص گھر میں۔ واو کا معنی قسم کا ہوتا ہے، تو والعصری زمانے کی قسم۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ العصری مجرور ہے، العصری مجرور کیوں ہے؟ العصری مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے واو حرف جر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ واو کے اور بھی معنی تھے، لیکن یہ والا واو قسم کا ہے، یہ حرف جر ہے، اس وجہ سے العصری جو ہے وہ مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالت جر میں آنے کے جو ہے وہ دو ریزنز ہم نے دیکھ لیے، ایک ہے ایک کلمہ مضاف الیہ ہو تو حالت جر میں آتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر حرف جر ہو تو حالت جر میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جر میں آنے کے یہی دو ریزنز ہوتے ہیں جنرلی، یا تو ایک کلمہ مضاف الیہ ہوگا تب حالت جر میں ہوگا، یا پھر ایک کلمے سے پہلے حرف جر آ جائے گا تو وہ حالت جر میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ کو اگر پتہ کرنا ہو کہ ایک کلمہ حالت جر میں ہے یا نہیں، تو آپ اس کے کانٹیکس کو دیکھیں گے، اس کے کانٹیکس میں اگر آپ کو حرف جر مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حالت جر میں ہے، یا اگر آپ کو اس کے کانٹیکس میں مضاف مل جائے تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ پھر وہ مضاف الیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی کا ہم نے نوٹس میں سے دیکھ لیا تھا اور پریکٹس بھی کر لی تھی۔ مرکب جاری کو ہم نے دیکھا تھا، اپنے بعد والے اسم کو مجرور کرتا ہے حرف جر، اور اس میں مجرور جو ہے حرف جر کے بعد آنے والا اسم، جیسے کہ فی القلبی ایگزامپل دی ہوئی ہے، دل میں، اور یہ حروف جو ہیں آپ کے سلیبس کا جو پارٹ ہے، با زیر بی، تا زبر یا تا مفتوح، تا کے اوپر فتحہ ہے، تا یہ بھی قسم کے لیے ہوتا ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ تاللہ، ٹھیک ہے۔ اور کاف، جیسے کہ یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہے کمثلہ، کا مطلب ہوتا ہے کی طرح یا کس کے جیسا،
جیسا کہ کل اسدی شیر کے جیسا. ٹھیک ہے. ان سے من سے الا کا معنی ہوتا ہے کی طرف, لام ہوتا ہے کے لیے, جیسے کہ للہ اللہ کے لیے, للطالبی اسٹوڈنٹ کے لیے, واو ہو گیا قسم کے لیے, علا کا معنی ہوتا ہے پر کسی چیز کے اوپر, فی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے جو ہے اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھی تھی. ضمائر کا ٹاپک ہم نے شروع نہیں کیا تھا. ہم یہ جو آیات ہیں ان کو ایک بار واپس دیکھ لیتے ہیں. النوم من آیات اللہ. ہاں مجھے یاد ہے ہم نے صرف حروف جر کو مارک کیا تھا, حرف جر ہم نے مارک کیے تھے اور ترجمہ ہم نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. النوم من آیات اللہ, یہاں پہ من جو ہے وہ حرف جر ہے. النوم نیند کو کہتے ہیں. من آیات اللہ, اللہ کی آیات میں سے ہے. من نفسی یعقوبہ. What is the page number in English book? Sorry, I don't have the English book right now. میرے پاس نہیں ابھی انگلش بک, تو آپ کو تھوڑا سا سرچ کرنا پڑے گا. جہاں پہ یہ چیپٹر ہوگا مرکب جاری کا, چیپٹر نمبر 12 ہے. ہوپ فلی انگلش میں بھی سیم ہوگا, تو ہوپ فلی یو کین فائنڈ دا پیج نمبر. اچھا جی, من نفسی یعقوبہ, یہاں پہ حرف جر کون سا تھا؟ پیج 22 کہہ رہے ہیں, پیج 22 ہے انگلش میں, تو آپ اس میں سے دیکھیں. من جو ہے یہاں پہ حرف جر ہے. اب من حرف جر ہے تو اس کے بعد والا اسم کون سی حالت میں ہوگا؟ حالت جر میں ہوگا. تو دیکھ رہے ہیں کہ نفسی ہے, لیکن اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ انہوں نے جو نفسی لکھا ہوا ہے, تھوڑا سا زوم ان کر لیتے ہیں, تو نفسی میں کیا انہوں نے ال لگایا ہوا ہے؟ نہیں. اگر ال نہیں ہے تو عام طور پہ اس کے آخر میں تنوین آنا چاہیے, لیکن آخر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنوین بھی نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کلمے کے آخر میں تنوین بھی نہیں ہے, شروع میں ال بھی نہیں ہے, تو وہ مضاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم بعد میں دیکھیں تو یعقوبہ. اچھا, اب یعقوبہ کے آخر میں با پہ فتحہ ہے. اگر یعقوب کو مضاف الیہ ہی ہونا ہے تو یہ کیا رول فالو کرے گا؟ اگر یعقوب کو مضاف الیہ ہی ہونا ہے تو اس کو کیا رول فالو کرنا پڑے گا؟ یعنی اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکیں کہ اس کو مجرور ہونا پڑے گا. اگر یعقوب کو مضاف الیہ ہی ہونا ہے تو اس کو حالت جر میں ہونا پڑے گا, کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو یعقوب, اب ہم چیک کریں کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ یعقوبہ با کے پر فتحہ حالت جر میں ہو. کیا ایسا پاسبل ہے کہ یعقوبہ حالت جر ہو؟ ایسا پاسبل ہے. کب پاسبل ہے؟ یعقوبہ کس طرح کا اسم ہوگا تو یہ پاسبل ہے کہ یعقوب حالت جر میں ہو؟ تقدیری نہیں, تقدیری نہیں. ابراہیمو, ابراہیمہ اور ابراہیمہ. اب غیر منصرف والا ٹاپک یاد کریں. غیر منصرف کا جو ہم نے اعراب کیا تھا, اعراب میں جب ہم نے غیر منصرف کیا تھا تو دیکھیں ہم نے حالت جر میں کس طرح کیا تھا. حالت جر میں فتحہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یعقوبہ مضاف الیہ ہے تو اس کو حالت جر میں ہونا ہے. کیا ایسا پاسبل ہے کہ یعقوب با کے فتحہ کے ساتھ حالت جر میں ہو؟ تو ایسا پاسبل ہے اگر یعقوب جو ہے وہ غیر منصرف ہو, اور یعقوب غیر منصرف ہے. تو اب جو ہے وہ سینٹنس, یعنی جو ہمارے پاس فریز ہے, یہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے. اس کا انالیسس کیا ہے کہ من آ گیا ہمارے پاس حرف جر, اس کی وجہ سے نفسی ہو گیا مجرور, اور نفسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفسی پہ نہ ال ہے نہ تنوین ہے, تو یہ ہو سکتا ہے مضاف. لیکن مضاف کو اپنے بعد چاہیے ہوگا مضاف الیہ, اور مضاف الیہ ایک کلمہ اگر ہے تو اس کو ہونا پڑے گا حالت جر میں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعقوب با پہ آخر میں فتحہ ہے, تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ یعقوبہ فتحہ کے ساتھ آخر میں جر میں ہو؟ تو وہ ہم نے دیکھا کہ اگر یعقوبہ غیر منصرف ہو تو یہ حالت جر میں ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یعقوب مجرور ہے اور مضاف الیہ ہے. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا اب ترجمہ کیا بنے گا؟ یعقوب کے نفس سے.
بالکل ٹھیک ہے. یعقوب کے نفس سے, یعقوب کا نفس مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ ہو گیا, نفس کی نسبت یا اضافت کی جا رہی ہے یعقوب کی طرف, تو یعقوب کا نفس یا یعقوب کے نفس سے. ٹھیک ہے, آپ نے کس کلمے کا مطلب پوچھا ہے؟ حاجوہ, مجھے سمجھ نہیں آیا کلمہ. ٹھیک ہے, نمبر 3 بعذاب عظیم, اس میں حرف جر کیا تھا؟ بعذاب عظیم میں با جو ہے وہ حرف جر تھا. اب با اگر حرف جر ہے تو اس کے بعد ایک اسم نے کون سی حالت میں جانا ہے؟ حالت جر میں جانا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عذاب جو ہے وہ حالت جر میں ہے. عذاب اگر حالت جر میں ہے تو یہ کون سا اعراب کا کون سا کیس ہوا؟ اعراب کا کون سا کیس ہوا, یعنی کس ٹائپ کا اسم ہوا اگر حالت جر میں بعذاب یا عذاب آ رہا ہے؟ تو کون سے مجرور, کون سی طرح کے اسما تھے جو کہ حالت جر میں کسرہ کے ساتھ آئے تھے؟ بنیادی اسما. بنیادی اسما جو تھے ان کا اعراب تھا عذابن, عذابن اور عذابن, یعنی حالت جر میں کسرہ کے ساتھ آ رہے تھے. تو عذابن جو ہے وہ بنیادی اسم ہے. اب ہم نے دیکھا بعذابن عظیمن. اچھا, انگلش میں حاجتن فی نفسی یعقوب ہے, تو اب حاجتن کو فی الحال اگنور کر دیں, وہ اصل میں قرآن کی آیت کا حصہ ہے, تو چونکہ وہ اس کا سینٹنس کا سینس نہیں بن رہا ہوگا, اس طرح سے حاجتن کو ہٹا دیا ہوگا. حاجتن ویسے کہتے ہیں ضرورت کو, نیڈ کو. ٹھیک ہے, اچھا بعذابن, اب با کی وجہ سے عذابن ہو گیا حالت جر میں. اب عذاب کو دیکھیں, کیا اس پہ ال ہے؟ یا چلے میں آپ سے صرف پوچھوں گا, عذاب کیا مضاف بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. وجہ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ اس پہ تنوین آیا ہوا ہے. بارک اللہ فیکم, اس پہ تنوین آیا ہوا ہے, تو یہ خفیف نہیں ہے, تو یہ مضاف نہیں بن سکتا. لیکن اب بعد والے کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں عظیمن, تو یہ بھی حالت جر میں آیا ہوا ہے. تو ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ حالت جر میں آ رہا ہو؟ یہ مضاف الیہ تو نہیں ہے اور اس سے پہلے حرف جر نہیں ہے. تو اب تیسری جو چیز تھی وہ آپ نے دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عظیمن جو ہے یہ کسی کو فالو کر رہا ہو. عذاب کی وسعت کیسی ہے؟ عذاب کی وسعت کیسی ہے؟ نکرہ ہے. اور عظیم کی وسعت کیسی ہے؟ وہ بھی نکرہ ہے. اسی طرح اگر آپ جنس دیکھیں گے تو جنس بھی دونوں کا سیم ہے اور عدد بھی دونوں کی سیم ہے اور اعراب بھی دونوں کا سیم ہے. تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اصل میں عذاب عظیم جو ہے یہ صفت موصوف ہے. ٹھیک ہے, صفت موصوف ہے, جس میں صفت کون سی ہے؟ مرکب توصیفی ہے. اس میں صفت کون ہے اور موصوف کون ہے؟ عظیم جو ہے وہ صفت ہے اور عذاب جو ہے وہ موصوف ہے. تو عظیم عذاب کو فالو کرنے کی وجہ سے حالت جر میں آ گیا. با نے حرف جر با نے عذابن کو مجرور کیا اور عظیم صفت ہونے کی وجہ سے اپنے موصوف کو فالو کرتے کرتے وہ بھی حالت جر میں چلا گیا. ٹھیک ہے, عذاب عظیم کا مطلب شدید یا ایک بڑا یا عظیم عظمت والا, یا ٹھیک ہے عظیم عذاب, بڑا عذاب یا شدید عذاب. اور با کا معنی کیا تھا؟ کے ساتھ. تو عظیم عذاب کے ساتھ یا بڑے عذاب کے ساتھ یا شدید عذاب کے ساتھ. ابھی ان کا ترجمہ ہمیں پورا واضح نہیں ہو پا رہا کیونکہ یہ سینٹنس کا حصہ نہیں بن رہے فی الحال, یہ الگ سے فریز لکھے ہوئے. لیکن جب یہ آیت میں جائیں گے یا کسی حدیث میں آئیں گے یا کسی سینٹنس میں آئیں گے تب ان کا انشاءاللہ ہمیں سینس زیادہ اچھا بن جائے گا. من قبل صلاۃ الفجر, اس کا ترجمہ کر دے جی پلیز. من قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے. فجر کی نماز سے پہلے نہیں ہے, فجر کی نماز کے پہلے سے. ٹھیک ہے, فجر کی نماز سے پہلے سے. قبل کا معنی پہلے ہوتا ہے, تو فجر کی نماز کے پہلے سے, یعنی بات وہی ہے, بیفور دا فجر صلاح.
ٹھیک ہے. اب اس میں ہمارا انالیسس کیا ہوگا؟ حرف جر کون سا ہے؟ من حرف جر ہو گیا جس کی وجہ سے قبلی جو ہے وہ مجرور ہو گیا. اب صلاۃ، اب یہ قبلی کے بارے میں آپ اور کیا بتا سکتے ہیں؟ قبلی گرامیٹیکلی کیا بتا سکتے ہیں؟ کیا اس پہ ال ہے، کیا اس پہ تنوین ہے؟ اشارہ تو نہیں ہے، یہ بھی مضاف ہو جائے گا کیونکہ نہ اس پہ ال ہے نہ اس پہ تنوین ہے. ٹھیک ہے. اور پھر صلاۃ، اب یہ جب مضاف ہو گیا تو اس کے بعد والے کلمے کو کیا ہونا پڑے گا؟ مضاف الیہ ہونا پڑے گا اور مجرور ہونا پڑے گا. اس لیے ہم آخر میں تا پہ کیا پڑھیں گے؟ من قبل صلاۃ. تا پہ کیا حرکت پڑھیں گے؟ فتحہ، ضمہ یا کسرہ؟ کسرہ پڑھیں گے. من قبل صلاتی. اب صلات کو بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو اس پہ ال نہیں ہے اور تنوین ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ الفجری کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجرور ہے. تو اب اس نے بھی مضاف الیہ بننا ہے. تو جب اس نے بھی مضاف الیہ بننا ہے تو صلات کو پھر مضاف بننا ہے. تو اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے من قبل صلاتی الفجری. یہ مضاف الیہ، الفجر مضاف الیہ، صلات اس کا مضاف. صلات خود بھی مضاف الیہ اور قبل اس کا مضاف، اور قبل جو ہے وہ اس میں مجرور، اس سے پہلے اس کا حرف جر. فجر کی نماز کے پہلے سے. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہ چیز واضح ہوئی ہوگی. اچھا، اب اذان کا ٹائم ہو رہا ہے. ہم یہ علی کل شیء قدیر کو فی الحال ہم رہن دیتے ہیں ذرا سا، یا چلیں انشاءاللہ یہ جو باقی ہیں 1 2 3 4 علی کل شیء، اب اس کو آپ دیکھ لیجیے گا اس کو کس طرح پڑھیں گے. پھر یہ 3 جو رہتے ہیں اس کو آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. کل کی کلاس میں ہم ان کو کوشش کر کے کور کر لیں گے. بھی اذان ہو رہی ہے تو پھر انشاءاللہ نماز کا بریک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کوشش کیجیے گا جس طرح ہم نے آج کلاس میں انالیسس کیا ہے کہ آپ حرف جر آئیڈینٹیفائی کریں، اس کے بعد دیکھیں مجرور کہاں پہ، اس کے بعد والے کا دیکھیں کہ کس طرح آپس میں تعلق بن رہا ہے، اور پھر ترجمہ کس طرح بنے گا. یہ نمبر 6 7 اور 8 تو بہت آسان ہے انشاءاللہ. نمبر 5 میں ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا چیلنج ہو، اس کو پھر انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے بھی. نمبر 3 کا ترجمہ تھا بڑے عذاب کے ساتھ. عذابن، جی عذابن جو ہے وہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. ان کا سوال تھا کہ بھی عذابن عظیم میں عذاب جر کی وجہ سے، جر میں اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر ہے. تو جی بالکل ایسا ہی ہے. سیکنڈ کا ترجمہ تھا من نفس یعقوبہ، یعقوب کے نفس سے. یا ہمیشہ تقدیری نہیں ہوتا، یہ بات صحیح نہیں ہے. خسران کا مطلب ہوتا ہے نقصان، خسران، خسارہ، لاس. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.